ویمن اسپورٹس گالا کو رد کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو خاتون مطلب اسپورٹس کھیلنا چاہتی ہیں وہ گھر اور چار دیواری کے اندر کھیلیں. آپ عورتوں کے ساتھ کھیلیں، مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے آپ کی ایکسرسائز کی، آپ کر سکتی ہیں. لیکن ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں آپ پیرنٹس کو چھوڑ کے، بھائی بہن کو چھوڑ کے آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتی، جس کی میڈم خود اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. ویمن چیمبر آف کامرس کی جو ہے وہ بھی چاہتی ہیں کہ یہ دیامر کی ثقافت، روایات کو مد نظر رکھ کے تمام ایکٹیویٹیز کرائی جائیں، تاکہ نہ دیامر کی خواتین پیچھے رہ سکیں، نہ دیامر کے جو مرد حضرات ہیں وہ پیچھے رہ سکیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آنے والا جو وقت ہوگا وہ ویمن چیمبر آف کامرس سے کامیابی کے دن ہوں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ضلع دیامر کے تمام عوام سے اور مکتب فکر سے اور گورنمنٹ انتظامیہ سے کہ وہ مل کے ویمن چیمبر آف کامرس کا ساتھ دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے جو بندہ ٹریننگ کروانا چاہے وہ ٹریننگ ان سے دلوائیں، تاکہ وہ امپاور ہوں گے. آپ کے مسائل ہوں گے. ویسے اس دور کے اندر ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک مرد سے گھر چلے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ خواتین کو ٹرین کرنے کے بعد گھر کا سرمایہ دار بنائیں. جیسے ایک مرد کام کرتا ہے، باہر کماتا ہے، اسی طرح عورت گھر اور چار دیواری کے اندر بیٹھ کے کمائے، آمدن کمائے، تاکہ وہ مرد کا محتاج نہیں ہو اور مرد جو ہے نا عورت کا محتاج، دونوں کمائیں، گھر اسی طرح چلتے ہیں. اچھا آپ میڈم صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا، ویمن چیمبر آف کامرس جو مراد دے رہا ہے ریسرچ خواتین کے لیے، تو یہ ذرا تفصیل سے آپ بتائیں تاکہ ہر جو ہے نا ہماری مائیں بہنیں اس کو سمجھیں، مرد سمجھے، اور اس کے بعد ہی جو ہے نا اس پہ کوئی عمل درآمد ہو. سب سے پہلے تو ہم ان کو سکلز دیں گے، ان کو ایک بزنس پلیٹ فارم دیں گے. دوسرا ان کو ہم کاروبار فراہم کریں گے. جب یہ سکل ہم سے 3 مہینے کے ڈیوریشن میں جو سیکھیں گے، سیکھ کے جب فارغ ہوں گی تو جو خواتین ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کرنا چاہیں، ہم ان کو آپ مزدوری کہہ سکتے ہیں، وہ ہم دیں گے. اور جو خواتین نہیں ہم اپنے گھروں سے کمانا چاہ رہی ہیں تو ہم ان خواتین کو مائکرو لون دیں گے، اور ان لون سے وہ اپنے لیے مشینیں لیں گی، اپنے لیے ارننگ کمائیں گی. اور وہ لون بھی ہمارا بغیر انٹرسٹ کے ہوگا، انٹرسٹ فری ہوگا. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مہینے میں منتھلی 2000-3000 کر کے ہمیں واپس ریٹرن کریں گے، تاکہ اس کے بعد ہم کسی اور خاتون کی اسی طرح ہی ہیلپ کر سکیں. دوسرا ہمارے ساتھ جو یہ خواتین رجسٹرڈ ہیں، ان کا اگر کوئی جوان بچہ ہے جو کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو ہم ان کو دبئی، سعودیہ جانے کے مواقع دیں گے. مطلب جو ایسا بندہ جن کے مطلب وہ اسکل ہے، ان کے پاس ہنر ہے لیکن روزگار نہیں ہے، بیچارہ مارے پھر رہا ہے، تو ان کو آپ سعودیہ اور دبئی بھیجیں گے؟ ہاں بھیجیں گے. ان کے لیے ہم ہیلپ کریں گے. میرے خیال میں سم تھنگ ان کے 1.5 لاکھ تک خرچہ ہوگا. آگے کا خرچہ ہم کریں گے. جو سعودیہ اور دبئی گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جو بندہ وزٹ ویزے پہ آتا ہے، ورک ویزے پہ جائے گا، وزٹ ویزے پہ جائے گا، تو اس کے لیے کم از کم 7 سے 8 لاکھ کیش ان ہینڈ ہونا چاہیے، اور پلس ہوٹل کی تمام رسیدیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے چیمبر مدد کرے گا اس کا وہاں دبئی پہنچانے تک؟ اس کے لیے ہمارے چیمبر کا سرٹیفکیٹ ہی کافی ہوگا. اچھا، اس کے لیے چیمبر کا سرٹیفکیٹ ہی کافی ہوگا؟ بالکل کافی ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ بتائیے گا، مثال کے طور پر اگر یہاں سے ایک مزدور بندہ جاتا ہے، ہیلپر بندہ جاتا ہے وہاں دبئی، سعودیہ جاتا ہے، تو اس کی کیا سیلری ہوگی وہاں پہ جو ہے نا کام کرنے کے لیے؟ رہائش کا کیا سسٹم ہوگا؟ کھانے پینے کا کیا نظام ہوگا؟ رہائش تو ان کو فری دیں گے، کھانا پینا یہ خود کھائیں گے. اور فری دیں گے، ان کو کھانا پینا خود ہوگا. 2 سال تک وہ اگر پارٹ ٹائم بھی کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہو کم از کم پاکستانی 20 لاکھ تک وہ ارننگ کر سکے. اچھا، اب یہ ہے کہ وہ جو بندہ یہاں سے دبئی جائے گا یا سعودیہ جائے گا کام کے لیے، تو اس کو یہ جو ہے نا 1000 درہم جو ہے نا، وہاں کی جو 1000 درہم ہے وہ ان کو پیمنٹ ہوگی منتھلی، جس میں ان کا جو کھانے کا جو نظام ہوگا وہ اس کا اپنا ہوگا، رہائش کمپنی کی طرف سے. بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اب جو مثال کے طور پر اوور ٹائم وہاں پہ لگتا ہے، اوور ٹائم نہیں لگتا ہے مثال کے طور پر، اس کے لیے کیا ہوگا؟ کیا وہ اوور ٹائم کے بغیر وہاں بیٹھ سکیں گے؟ ایک بندہ یہاں سے اتنی مسافری کر کے وہاں جاتا ہے، پردیس کاٹتا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہاں ارننگ نہیں ہوتی ہے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ وہ کمپنی کی طرف سے ہوگا یا چیمبر کی طرف، یا کمپنی اس کو پکی جو ہے نا اوور ٹائم الاؤ کرے گی؟
یہ تو الاؤ کرے گی کمپنی، اوور ٹائم الاؤ کرے گی، بالکل اوور ٹائم الاؤ کرے گی. اچھا یہ بتائیے گا جو 2 سال کے بعد ان کا ویزا ختم ہوگا، 2 سال کے بعد ویزا جب ختم ہوگا تو وہ جب واپس اپنے گھر آئے گا تو اس کا آنے جانے کی جو ٹکٹ ہے وہ کمپنی کے اوپر ہوگا؟ وہ کمپنی کے اوپر ہی ہوگا. اچھا وہ بھی کمپنی کے اوپر. ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا. وہ بھی کمپنی کے اوپر. اچھا دوسری بات یہ بتائیے گا کہ اب جتنے بھی یہاں سے بندہ، مثال کے طور میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے پاسپورٹ تو لازمی ہے، پاسپورٹ بنانا لازمی، اس کے بعد شناختی کارڈ کا ہونا لازمی، اوریجنل چاہیے، اس کے بعد کورونا ویکسین کا جو سرٹیفکیٹ ہے جینین وہ لازمی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ میرا جو ایک سائڈ کا جو ٹکٹ ہے، مثال کے طور پر میرا ویزے کا اور ٹکٹ کا، یہ تقریباً 1,50,000 کا ٹوٹل خرچہ آتا ہے. یہ فرسٹ ٹائم بندہ خود کرے، فرسٹ ٹائم بندہ خود کرے، کیونکہ ویزا جو ہوگا وہ جو ورک ویزا جب لگے گا اس کا، جو یہ وزٹ ویزے پہ جائے گا اور وہاں جا کے جب اس کو کام ملتا ہے تو اس کو ورک ویزا لگتا ہے. جو ورک ویزا 4-4.5 لاکھ روپے وہ بھی فری ہے. بالکل. مطلب ان کا جو ورک ویزا ہوگا وہ بھی فری لگے گا. اس کے جو اخراجات جتنے بھی آتے ہیں وہ بھی کمپنی کی طرف سے ہوں گے، کمپنی کرے گی. مطلب اس کے اوپر اس نے صرف جو کرنا ہے 1.5 لاکھ کے اندر وہ سعودیہ دبئی وہ جا سکتا ہے چیمبر کے تھرو. یہ بھی میں آپ کو واضح بتاؤں، چیمبر کے تھرو جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ جو ہے نا میڈم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے مجھ سے بھی آپ معلومات لے سکتی ہیں اس کے حوالے سے. تو اس کے علاوہ ان کے علاوہ ایک اور بات، جو ہماری ثقافت، ہمارا کلچر ہے، ان کلچرل چیزوں کو ہم خواتین سے اٹھائیں گے اور بیرون ملک ممالک پاکستان میں ہی ہم ایگزیبیشن کرائیں گے. اگر کوئی خاتون ہمارے ساتھ اٹھ کے آتی ہے ایگزیبیشن میں تو ہم تو بھی لیں گے، نہیں تو میں خود بھی ایگزیبیشن میں لے کے جاؤں گی، ان کی چیزیں ان کو پروموٹ کروں گی. تو اس حساب سے ہم اپنے کلچر کو لے کے ہی چلیں گے. اچھا جو ضلع دیامر یا گلگت بلتستان کی جو ثقافتی جو ڈریسز ہیں، جیسے شال ہے، ٹوپی ہے، آپ جسے وہ کیا بولتے ہیں، چارٹی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ ٹوپی پہ جو لگتا ہے وہ ہے. اچھا اس کے علاوہ بیڈ شیٹس ہیں، رگز ہے، سب سے بڑی بات جو ثقافت محدود ہو ہے. ثقافتی جتنی بھی لباس ہے یا چیزیں ہیں وہ آپ بنا کے ویمن چیمبر آف کامرس کو سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اسی ٹائم. مطلب آپ سیل آؤٹ کریں، آپ پیمنٹ کا وہ بتائیں کہ یہ اتنی کی ہے. نہیں ہوا اگر آپ خواتین کے ایک ایگزیبیشن لگتا ہے، جسے میں آپ نے کہا کہ اسٹال لگتا ہے، اب وہاں پہ خود بھی سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ چیمبر کو دیں، چیمبر فورن کنٹریز کے اندر اس کے اندر سیل آؤٹ بھی کر کے اس کی جو ارننگ ہوگی، جو بھی منافع ہوگا وہ آپ کو وہ ریٹرن دیں گے. یہ بھی ایک بہت زبردست جو ہے نا ان کا وہ ہے. مطلب خاتون جو بھی گھر میں بناتی ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگی، اس کے لیے ایک بزنس بلڈ ہوگا، وہ کامیاب ہوں گے. اسی طرح وہ خاتون اپنی بیٹی کو، بیٹے کو، آج ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے حالات ہیں کہ مرد کماتا ہے تو پورا نہیں ہوتا ہے، مقروض ہوتے ہیں، بہت سارے ڈپریشن کے مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. جب عورت مصروف رہے گی انشاءاللہ وہ تندرست بھی رہے گی، وہ کامیاب بھی ہوگی، بزنس بھی بلڈ کرے گی. ساری چیزیں مطلب ایک عورت کے تندرست ہونے پہ ہے. ہماری خواتین جو ہیں وہ فارغ بیٹھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، وہ بیچاریاں آخر میں یا تو بیماری کی لاحق ان کو ہوتی ہے یا نفسیاتی ہو جاتی ہیں. تو جب یہ مصروف ہوں گی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ صحت مند بھی رہیں گی. یہ ایک بہت بڑا زبردست ان کا جو ہے نا وہ ہے. تو انشاءاللہ میری دعا ہے ویمن چیمبر آف کامرس ضلع دیامر کے اندر کامیاب ہے، اللہ مزید کامیابی دے. اچھا یہ بتائیے گا آپ ضلع دیامر کے اندر ہیں، آپ اس وقت کبھی دارال تانگیر کا آپ نے وزٹ کیا، یا دارال تانگیر کو بھی آپ لینا چاہیں گی؟ مثال کے طور پر ایک دارال سے خاتون کہتی ہے بھائی ہم بھی چاہ رہی ہیں کہ اپنا بزنس بلڈ کریں گھر اور چاردیواری کے اندر بیٹھ کے. اس کے لیے آپ کیا کریں گی؟ اسی طرح جیسے آپ نے دیامر کو چیمبر دیا اسی طرح وہاں بھی آپ دے سکتی ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے اس وقت میرے چیمبر میں 9 خواتین دارال تانگیر کی. ماشاءاللہ اس وقت دارال کی 9 خواتین چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اچھا 9 خواتین، اس 9 خواتین دارال کی 9 خواتین چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. یہ بہت زبردست اور خوشی کی بات ہے کہ اب وہ خواتین، ظاہر ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری ماں بہن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آئے، بے عزت نہیں ہو، تصویریں اس کی نہیں ہونی چاہیے. ایک نیچرلی جو ہے نا وہ ہے ہماری، اور ثقافتی بھی ہے، ایک ثقافت بھی ہے. تو آپ کوشش انشاءاللہ، تو مجھے امید ہے کہ جو چیمبر ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کا باقاعدہ پردے کا خیال بھی رکھے گی، ثقافت اور روایات کا بھی خیال رکھے گی، اور اس کے ساتھ ان کو بزنس بلڈ کرنے کی معاونت بھی ہوگی. اور ساتھ میں جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، ویمن چیمبر آف کامرس جو لون دے رہے ہیں وہ بلا سود ہے.
سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اب تو سیکھ لیا، سیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ مجھے اب بزنس کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، تو اب یہ پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی دے رہے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ویمن اپنا بزنس بلڈ کرے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اور تاکہ جو ہے نا اب وہ ظاہر ہے جب وہ بزنس بلڈ کرتی ہے تو چیمبر کے تھرو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں تمام خواتین سے کہ وہ اس میں خاص کر دلی جو ہے نا گہرائی کے ساتھ دیں گی اور آنے والے وقت کا مقابلہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور یہ بتائیں گے کہ دیوبند کی خواتین بھی کسی سے کم نہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔